السلام علیکم پیارے ناظرین، السیف اردو مکتب میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین گرامی ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل کی قسمیں۔ فعل کی قسمیں بہت سی طرح سے فعل کی قسمیں ہو سکتی ہے، جس طرح فعل کی قسمیں بلحاظ معنی یعنی معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں، فعل کی قسمیں بلحاظ فاعل یعنی فاعل کے لحاظ سے فعل کی قسمیں بلحاظ زمانہ یعنی ٹینس کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فعل کی قسمیں بلحاظ معانی، یعنی فعل کی معنی کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو فعل کی معنی کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی، نمبر 3 فعل ناقص۔ فعل لازم جس کو انگلش میں ٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں، اور فعل متعدی جس کو انگلش میں فعل انٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے وہ ہم پڑھیں گے پہلے۔ نمبر 1 فعل لازم یعنی ٹرانزیٹو ورب، ایسی فعل جو مفعول کے بغیر یعنی مفعول کے بغیر صرف فاعل کے ساتھ مل کر مطلب واضح کرے۔ جیسے بچہ رو رہا ہے، بچہ فاعل، رو رہا ہے فعل، تو مفعول کہیں میں نہیں آ رہا اور مفعول کی ضرورت بھی نہیں۔ بچہ رو رہا ہے، بات پوری ہو گئی، معنی مکمل ہو گئے، مطلب واضح ہے کہ بچہ رو رہا ہے۔ اس سینٹینس میں مفعول کہیں نہیں، تو رو رہا ہے جو فعل ہے اسے یہ بغیر مفعول کے معنی پورے کے پورے معنی دے رہی ہے۔ نمبر 2 گھوڑا ہنہناتا ہے، گھوڑا فاعل، ہنہناتا ہے فعل، اور مفعول کی ضرورت نہیں، ہنہناتا ہے فعل لازم ہے۔ نمبر 3 ہرا بیٹھی، ہرا فاعل، بیٹھی فعل لازم، اور اسے بھی مفعول کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو بغیر مفعول کے بات پوری کر دے۔ نمبر 4 ابو سو رہا ہے، ابو فعل، سو رہا ہے، ابو فاعل سو رہا ہے فعل، اور اسے بھی مفعول کی کوئی ضرورت نہیں، تو بات پوری ہو رہی ہے۔ ابو سو رہا ہے، تو رو رہا ہے، ہنہناتا ہے، بیٹھی، سو رہا ہے، یہ فعل لازم ہے، ٹرانزیٹو ورب ہے۔ نمبر 2 فعل متعدی انٹرانزیٹو ورب، ایسی فعل جو مفعول کے بغیر بات پوری نہ کرے، مطلب واضح نہ کرے، یعنی جسے ہر صورت میں مفعول کی ضرورت ہو تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں، یعنی انٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں۔ جس طرح احمد نے خط لکھا، احمد نے خط لکھا، تو لکھا جو فعل ہے اسے مفعول کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ احمد نے لکھا تو بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئی کہ احمد نے لکھا، کیا لکھا ہے احمد نے، بات پوری نہیں ہو رہی۔ اسی لیے لکھا جو فعل ہے اسے مفعول کی خط کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پورے معنی نہیں ہو رہے، مطلب بات واضح نہیں ہو رہی۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، مالی فاعل، پودوں کو، پودے یعنی مفعول، پانی دے رہا ہے فعل، یعنی پانی دے رہا ہے یہ فعل متعدی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے مفعول کی ضرورت ہے، مفعول کے بغیر بات پوری نہیں ہو رہی۔ پودوں، ماجد اسکول جاتا ہے فعل متعدی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مفعول لی ہوئی ہے، مفعول کیا ہے؟ اسکول ہے۔ بچے سبق یاد کر رہے ہیں، فعل لازم ہے، متعدی ہے، اس لیے کیوں فعل متعدی ہے؟ کیونکہ اس نے یہ سبق جو ہے مفعول لی ہوئے اپنے ساتھ، اس کے بغیر بات کو واضح نہیں کر رہا۔ نمبر 3 فعل ناقص، ایسی فعل جو کسی کام کے کرنے، ہونے یا پانے کو ظاہر نہ کرے بلکہ کسی اسم کی حالت و کیفیت یا پہچان کو ظاہر کرے، یعنی وہ فعل جو کسی کام کے کرنے، ہونے کو ظاہر نہ کرے۔ تو فعل کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام کرنا، ہونا، اس میں زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ یعنی یہ وہ فعل ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہو، کرنا، پانا، ہونا نہ ہو، بلکہ یہ کسی قسم کی حالت کو یا پہچان کو ظاہر کرے۔ جیسے احمد بیمار تھا، احمد بیمار تھا، تو تھا جو ہے فعل ناقص ہے، یہ احمد کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ راجیش چالاک ہے، راجیش چالاک ہے، تو ہے فعل ناقص ہے۔ کل موسم خوشگوار ہوگا، یعنی یہ پیشن گوئی ہے کہ کل موسم خوشگوار ہوگا، تو یہ ہوگا فعل ناقص ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔